السلام علیکم. آج ہم پالی سسٹم تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے کہ لٹریچر میں یا ٹرانسلیشن سٹڈیز میں پالی سسٹم تھیوری سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. تو اس تھیوری کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ٹرم پالی سسٹم کو جو ہے وہ سمجھیں. تو پالی سسٹم ٹرمز کا مطلب ہے ملٹیپل سسٹم، یعنی پالی کا مطلب ملٹیپل اور سسٹم کا مطلب سسٹم. اب لٹریچر میں ملٹیپل سسٹم سے کیا مراد ہے؟ یعنی لٹریچر میں پوئٹری کو ایک سسٹم کہا جاتا ہے کیونکہ پوئٹری جو ہے وہ ایک اپنے اسپیسیفک جو وہ سسٹم کے تحت جو وہ لکھی جاتی ہے، تو اس لیے لٹریچر میں پوئٹری کا ایک سسٹم ہے. اسی طرح ڈرامہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے سے لکھا جاتا ہے، تو ڈرامے کا جو ہے وہ ایک اپنا سسٹم ہے. ناول جو ہے وہ اسی طرح سسٹمیٹک وے سے لکھا جاتا ہے، تو ناول کا جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ سسٹم ہے. اسی طرح شارٹ سٹوری کا جو اپنا ایک الگ سسٹم ہے، اور ٹرانسلیٹڈ ورک کا بھی جو ہے وہ ایک اپنا سسٹم ہے. تو یہ ملٹیپل سسٹم جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے پالی سسٹم تھیوری جو ہے وہ ابن زہر نے 1970 میں متعارف کروائی. پالی سسٹم تھیوری کو ڈیولپ کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ ایٹمار ابن زہر نے جو ہے وہ رشین فارملسٹ اور چیک کے جو اسٹرکچرلسٹ تھے، یعنی یہ دو موومنٹس جو چلی تھی. جو فارملسٹ کی موومنٹ تھی وہ 1920 میں چلی تھی، اور جو اسٹرکچرلسٹ یا اسٹرکچرلزم کی موومنٹ تھی وہ 1930 سے 1940 کے درمیان جو ہے وہ یہ موومنٹ چلی تھی. تو ان فارملسٹ اور اسٹرکچرلسٹ کا ماننا جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی بھی لٹریری ورک یا پیپر کو جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا جب تک اسے جو ہے وہ براڈر لٹریری سسٹم میں جو ہے وہ نہ دیکھا جائے. یعنی ان کا ماننا تھا کہ جو ڈفرینٹ یعنی ملٹیپل جو لٹریری ورک ہیں، یعنی جس میں ڈرامہ ہے، پوئٹری ہے، ناول ہے، شارٹ سٹوری ہے، تو وہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ملٹیپل جو ہے وہ لٹریری ورک ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہے ہوتے ہیں، کڑی کے ساتھ جو ہے وہ کڑی مل رہی ہوتی ہے. تو اگر ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، آئسولیشن میں پڑھا جائے، تو ان کا جو ہے ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک جو ہے وہ ہم اس کو ایک کمپلیٹ جو لٹریری فریم ورک ہے اس میں جو ہے وہ نہ دیکھیں. فارملسٹ اور اسٹرکچرلسٹ کا ماننا ہے کہ یہ جو سسٹم ہوتے ہیں، جو ملٹیپل سسٹم ہوتے ہیں، یعنی جو ڈرامہ ہے، پوئٹری ہے، ناول ہے، شارٹ سٹوریز ہے یا ٹرانسلیٹڈ ورک ہے، تو یہ جو ہے وہ لٹریری سسٹم میں، لٹریری فریم ورک میں ہرارکی میں ہوتے ہیں. ہرارکی کس کو کہتے ہیں؟ لیولز کو. یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یعنی اگر ڈرامہ جو ہے وہ فرسٹ لیول پہ ہے، پوئٹری جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے، ناول جو ہے وہ تھرڈ نمبر پہ ہے، شارٹ سٹوری جو ہے وہ فورتھ نمبر پہ ہے، ٹرانسلیٹڈ ورک جو ہے وہ ففتھ نمبر پہ ہے. اس کو جو ہے وہ ہرارکی کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ ڈائنامک سسٹم ہے. یعنی ایسا نہیں، ڈائنامک کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ چینج آتا رہتا ہے. یعنی ان کی جو ہرارکی ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے وہ چینج آتا رہتا ہے، جس وجہ سے اس سسٹم کو ڈائنامک سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو چینج کیسے آتا ہے؟ مثلاً کہ اگر ڈرامہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ڈرامہ فرسٹ پوزیشن پہ ہی رہے گا. ہو سکتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پوئٹری جو ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پوئٹری جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ آ جائے، ڈرامہ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ چلا جائے. ہو سکتا ہے کہ ناول جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ آ جائے اور پوئٹری جو ہے وہ تھرڈ نمبر پہ چلی جائے. تو اس کو کہتے ہیں ڈائنامک سسٹم. یعنی اس میں جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آتی رہتی ہے. یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک ہی اسٹرکچر میں رہتے ہوئے. تو اگر ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ آئسولیشن میں اسٹڈی کیا جائے گا، تو فارملسٹ اور اسٹرکچرلسٹ کا ماننا ہے کہ ان کی اس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی.
اگر ہم پالی سسٹم تھیری کے فنکشنز کی بات کریں تو پالی سسٹم تھیری بیسیکلی لٹریری سسٹم کی فنکشننگ کو دیکھتی ہے. یعنی لٹریری سسٹم جس میں جو ہے وہ ناول ہے، ڈرامہ ہے، پوئٹری ہے، شارٹ سٹوری ہے، یہ چلڈرن لٹریچر ہے، ٹرانسلیٹڈ ورک ہے. تو یہ جو لٹریری سسٹم ہے ان کا فنکشن کیا ہے اور ان کی جو ایولیوشن ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. یعنی جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ کون سی پوزیشن پہ ہے، فرسٹ پوزیشن پہ ہے. پوئٹری جو ہے وہ کون سی پوزیشن پہ ہے، ناول جو ہے وہ کون سی پوزیشن پہ ہے، اور کون سا جو لٹریری سسٹم ہے جس کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اور کون سے لٹریری سسٹم کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے. اعتماد ابن زہر نے ٹریڈیشنل استھیٹک اپروچ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کریٹیسائز کیا، کیونکہ اس اپروچ میں جو فوکس تھا وہ جسٹ ہائی لٹریچر پر رکھا جاتا تھا اور لٹریچر کی تمام دوسری جو فارمز تھیں ان کو یا تو نگلیکٹ کیا جاتا تھا یا پھر جو ہے وہ لوور پوزیشن میں رکھا جاتا تھا. یعنی اگر کسی معاشرے میں ٹپیکل تھنکنگ ہو کہ شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو ہمیشہ شارٹ سٹوریز کو جو ہے وہ ہائی پوزیشن پر رکھنا، بے شک وہ کسی کام کی نہ بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسے ہائی پوزیشن دینا. اور لٹریچر کی دوسری فارم جس میں جو ہے وہ ناول ہے، ڈرامہ ہے، اس کو جو ہے وہ لوور پوزیشن پر رکھنا یا اس کو نگلیکٹ کرنا یا اس کو ایسی پوزیشن دینا جس کو وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو. پالی سسٹم تھیری میں ہائی پوزیشن کو پرائمری پوزیشن کہا جاتا ہے اور سیکنڈری پوزیشن کو لوور پوزیشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی جب کوئی لٹریچر جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے، ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ ٹرینڈ سیٹنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ پرائمری پوزیشن کہا جاتا ہے. یعنی ہائی پوزیشن پہ جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پرائمری پوزیشن کہا جاتا ہے. اور ایسا لٹریچر جو کہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے اور لیس ڈومیننٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سیکنڈری پوزیشن کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوور پوزیشن بھی کہتے ہیں. اور پالی سسٹم تھیری کے مطابق لٹریچر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک انوویٹیو ٹائپس آف لٹریچر اور دوسرا کنزرویٹیو ٹائپس آف لٹریچر. یعنی انوویٹیو سے آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے انوینشن، انوویٹیو یعنی کوئی نئی چیز جو ہے وہ پالی سسٹم تھیری کے مطابق لٹریچر کی جو ہے وہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں، انوویٹیو ٹائپ اور کنزرویٹیو ٹائپ. انوویٹیو ٹائپ ایسی لٹریچر کی ٹائپ ہے جس میں جو ہے وہ نیو آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، جس میں اسٹائل جو ہے وہ بالکل نیو ہوتا ہے. جو ٹریڈیشنلی لکھنے کا جو اسٹائل ہے اس سے وہ بالکل جو ہے وہ مختلف اور ایک نیا ہوتا ہے جو کہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے ٹریڈیشنل جو رولز ہیں ان کو، ٹریڈیشنل نارمز کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے اور وہ فریش جو ہے وہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ لے کے آتا ہے. کنزرویٹیو ٹائپ ایسی ٹائپ کو کہتے ہیں جس میں رائٹر جو ہے وہ ٹریڈیشنل نارمز کو، ٹریڈیشنز کو اور اسٹائل کو جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی فریش آئیڈیاز یا فریش اسٹائل جو ہے وہ نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح سے ٹریڈیشنلی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. ابن زہر کا پالی سسٹم تھیری کو متعارف کروانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دور میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹڈ لٹریچر کو جو ہے وہ مکمل طور پر نگلیکٹ کیا جاتا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹرانسلیٹڈ لٹریچر جو ہے یہ ایک پراپر جو ہے وہ سسٹم ہے، کیونکہ جب ایک بک کو جو ہے وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ صرف الفاظ کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی، الفاظ کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، بلکہ ایک کلچر کی بک کو جو ہے وہ دوسرے کلچر کی بک میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے،
جس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک وے اپنایا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ جو سرٹن رولز ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، کچھ ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بک ہے یہ اس کلچر کے اندر جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے وہ کیسے ریسیو کریں گے، یعنی اس کی مقبولیت کیا ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ کون سے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک وے سے ہوتا ہے، لہٰذا ٹرانسلیٹڈ لٹریچر کو بھی جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ سسٹم مانا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے لٹریچر کی جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں، اسی طرح ٹرانسلیٹڈ لٹریچر کی بھی جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی انوویٹیو لٹریچر اور جو ہے وہ کنزرویٹیو لٹریچر، یعنی ایسی ٹرانسلیشن جو کہ نئے جو ہے وہ قوانین اور اسٹائل سے کی جائے، اور جو ہے وہ جس میں پریویس جو رولز ہیں ان کو بریک کر کے ایک جو ہے وہ پریزنٹ جو کلچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی جو ہے وہ ٹرانسلیشن جب پیش کی جاتی ہے تو اس کو انوویٹیو کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ پرانے قوانین کے تحت جو ہے وہ اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کو کنزرویٹیو کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے جو ہے وہ لٹریچر کی دوسرے سسٹم کی جو ہرارکی ہوتی ہے، اسی طرح ٹرانسلیٹڈ لٹریچر جو ہے وہ اس کی بھی ہرارکی ہوتی ہے، یعنی تمام جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ جو ہے وہ پرائمری پوزیشنز پر ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیکنڈری پوزیشن پر ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو پالی سسٹم تھیوری کی جو ہے وہ کمپلیٹلی سمجھ آ چکی ہوگی۔